بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا سکندر اعظم کو بہت عظیم جرنیل سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفار تو کیا، مسلمانوں کو بھی یہ ادراک نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کارناموں کے آگے سکندر اعظم کے کارناموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آئیے دونوں جرنیلوں کے عظیم کارناموں کا موازنہ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 سال کے عرصے میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرگنائزڈ آرمی کے بغیر اسی 10 سال کے عرصہ میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جس میں 2 سپر پاوریں رومن اور پرشین امپائر بھی شامل تھیں۔ پوائنٹ نمبر 2، سکندر اعظم نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جنرل قتل کیے۔ اس کے علاوہ اس کے خلاف کئی بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے فتوحات کے دوران کوئی ایک جرنیل بھی قتل نہیں کرایا، کوئی فوجی بغاوت نہیں ہو سکی اور فوج نے کبھی کہیں جانے سے انکار بھی نہیں کیا۔ پوائنٹ نمبر 3، سکندر اعظم کی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ہی ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ سلطنت آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، سکندر اعظم نے 10 سال کے عرصے میں کوئی ایک نظام سلطنت بھی قائم نہیں کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق نے اسی 10 سال کے عرصہ میں ایسے عظیم نظام رائج کیے جو آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مثال کے طور پر سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، تنخواہوں کا منظم نظام وضع کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کیا، جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کا ایسا منظم نظام مرتب کیا جو آج بھی انٹیلیجنس سسٹم کی بنیاد ہے، فوجی چھاونیوں کا نظام قائم کیا، وظیفہ سسٹم کی بنیاد رکھی، حکمرانوں اور عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا نہ صرف نظام بنایا بلکہ عملی نمونہ بھی پیش کیا، بے انصافی کرنے والے ججوں کے لیے سزائیں مقرر کیں، تاریخ میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مرتب کیا اور تجارتی قافلوں کے تحفظ کا منظم نظام بھی رائج کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کی عزت کا عالم یہ تھا کہ آپ جس شہر میں جاتے عوام آپ کا استقبال کرتی، اور کفر پر روب کا عالم یہ تھا کہ بے شمار علاقے آپ نے بغیر جنگ کے ہی فتح کر لیے، اور آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کئی سخت ترین فیصلے کیے لیکن کسی کو آپ کے احکامات کے خلاف جانے کی ہمت تک نہیں ہوئی۔ مثلا حضرت خالد بن ولید کو معزول کرنا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو گورنری سے ہٹانا، حضرت عمرو بن الاس کا مال ضبط کر لینا، اور اس کے علاوہ ایسے بیش بہا سخت فیصلے بھی آپ نے کیے، مگر مجال ہے کہ کسی نے روگردانی کی ہو۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی آج کے حکمرانوں کی طرح دنیا بھر میں جائیدادیں نہیں تھیں، بلکہ آپ مقروض تھے اور وصیت کے مطابق آپ کا مکان بیچ کر قرض ادا کیا گیا۔ کیا سکندر اعظم ان خوبیوں کا مالک تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ہمیں بطور عظیم جرنیل سکندر اعظم کی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دینی چاہیے۔